اس لیے آج کی عورتیں آپ کو بتائیں گی، بے حیا عورتیں جن کے سروں پر چادر نہ ہو، جو بے حجاب ہو، وہ آپ کو آ کر بتائیں گی کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، وہ بتائے گی آپ کو کہ عورت کے رائٹس کیا ہیں، عورت کے حقوق وہ بتائیں گے جو آپ کے مالک ہیں۔ عورت کے حقوق کے بارے میں وہ بول سکتے ہیں جو خود انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے مصداق ہیں۔ مستور نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ وہ ہستی بتائے گی کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہو کہ میں نے اس رجس کو ایسے دور رکھا جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ بے حجاب عورت بتائے گی کہ عورت کے رائٹس کیا ہیں، وہی چاہتا ہوں جو شریعت کی پابند بھی نہ ہوگی، جس کو یہ بھی نہیں پتا نہیں کہ محرم اور نامحرم کا فرق کیا ہے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم اگر مل گیا تو اس سے کیا مقصد ہے کہ آپ ساری دنیا کو پاگل اور الو بنانا شروع کریں گے؟ نہیں، ہمارے پاس تعلیمات آل محمد موجود ہیں۔ آج وہ بتاتی ہیں کہ عورت کا زیور کیا ہے۔ بڑا فرق ہے صحیح محمد و آل محمد کے ماننے والوں میں اور نہ ماننے والوں، ناراض نہ ہونا، عقیدے اور سوچ کا بڑا فرق ہوتا ہے سر۔ میری بی بی سے پوچھا گیا تھا شہزادی یہ بتائیں کہ عورت کا زیور کیا ہے؟ بھائی 18 سال کا زیور جو 18 سال میں بچی پہنے وہی زیور 80 سالہ بوڑھی عورت کو پہنا وہ اچھا نہیں لگے گا۔ بڈی گھوڑی لال لگام، ایسی ہے نا محاورہ ہے، مثال ہے نا کہ 80 سال کی بوڑھی ہو گئی ہو، یہ کیا تم نے یہ اب 18 سال کی بچے والا زیور پہنا ہوا ہے؟ شہزادی نے فرمایا زیور وہ پہنو جو عمر کے ہر حصے میں اچھا لگے۔ پوچھا تو پھر عورت کا زیور کیا ہے؟ کہ یاد رکھنا عورت کا زیور ہے حیا۔ 18 میں پہنو تب بھی اچھا لگے گا، 40 سال کی عمر میں پہنے تب بھی اچھا لگے گا، 80 کی سال کی عمر میں پہنے تب بھی اچھا لگے گا۔ کہ عورت کا زیور حیا ہے تو جاتا ہوں، یہ نہیں عورت کا زیور بد لفظوں کو مت بدلیں۔ عورت کا زیور تعلیم نہیں حیا ہے، حیا سب سے بڑی تعلیم ہے۔ وہ جو تعلیم آپ دلوا رہے ہیں وہ آپ کی بنائی ہوئی تعلیم ہے، وہ جو سکولوں میں آپ پڑھا رہے ہیں وہ آپ کی بنائی ہوئی تعلیم ہے۔ سکول تو 80 سال پہلے شروع ہوئے ہیں، اگر وہ تعلیم اتنی حق پر ہوتی تو آج پچھلے کورس ختم نہ ہو جاتے اور نئے کورس نہ بنتے، کیونکہ انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز میں عیب ہے۔ میرے مولا کا فرمان ہے وہ جو بھی بناتا ہے پھر بعد میں اس کی مخالفت کرتا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا جس چیز کے ہم خالق ہیں وہ قیامت تک قائم ہے۔ سب سے بڑی تعلیم کیا ہے کہ اپنی بچی کو حیا دیں۔ عورت کا حیا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں خدا تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کا حاکم بنایا ہے، عزت کا رشتہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہونا چاہیے۔ سمجھو چاہتا ہوں، اور یاد رکھنا اگر آپ سیدہ کے ماننے والے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں ہم رسول کی بیٹی کو مانتے ہیں، ان کا پرسہ پڑھتے ہیں، حسین کو مانتے ہیں، شہزادی شام کو مانتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا پھر حجاب تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر بے حجاب ہو کر حجابوں والوں کا ذکر نہ کرنا۔ آل محمد تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ بالکل بھی ہے نہیں، میں ایسے کہتا ہوں کہ بندہ ہو شیعہ علی کا اور جھوٹ بولتا ہو شدید، یا تو شیعہ نہیں یا پھر تیرا پیر ٹھیک نہیں۔ اگر تیرا پیر علی ہے تو پھر تو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر سچ جو ہے وہ تیرا سہرا ہوگا، سچ تیری پگڑی ہوگی، کردار تیرا لباس ہوگا۔ جو کردار ہی تیرا بد ہو پھر کہ کوئی نہیں صحیح خیر ویکھی جائے گی، کیوں ویکھی جائے گی؟ کتنی بار معافی مانگے گا علی سے، کتنی بار حسین سے معافی مانگے گا؟ اور اپنے کردار کو اتنا بلند کر کہ لوگ تجھے دیکھ کر اتنے متاثر ہو کہ یار یہ بندہ ایسے ہے، اللہ جانے اس کا مرشد کیسا ہوگا۔ کون ماسد ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، اور سچوں کے ساتھ ہو عقیدہ بھی ہونا چاہیے، پھر کم از کم کردار خوبصورت ہونا چاہیے، سچ تیرا لباس ہونا چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور اگر تم مستور ہے، چاہے ماں ہے، چاہے بہن ہے، چاہے بیٹی ہے، تو حجاب حیا تیرا زیور ہونا چاہیے۔